تو پھر سوال یہ ہے کہ 65 کی جنگ میں فتح کس کو حاصل ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی بہت اہم چیز ہے اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ 65 کی جنگ کیا تھی. 65 کی جنگ ایک جنگ نہیں بلکہ 2 جنگیں تھیں. اور جو پہلی جنگ تھی اس کا آغاز اگست کے پہلے ہفتے میں ہوا تھا اور وہ جنگ اگست کے پہلے ہفتے سے لے کے 6 ستمبر تک وہ سیز فائر لائن کے اکراس جو ہے وہ لڑی گئی. سیز فائر لائن جو کہ 1972 کے شملہ معاہدے کے بعد سے لائن آف کنٹرول بن چکی ہے. یہ وہ لائن ہے جو کہ کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو آزاد کشمیر سے جدا کرتی ہے اور مقبوضہ کشمیر جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھا اور ابھی تک ہے. اس جنگ کا آغاز جو ہے وہ آپریشن جبرالٹر سے شروع ہوا کہ جس میں پاکستانی ریگولرز اور ارریگولرز جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے اور وہ جو پلان تھا وہ پلان یہ تھا کہ جو انڈیجنس اپرائزنگ ہے اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. وہ پلان جو تھا وہ فلاڈ انٹیلیجنس پہ بیس تھا کیونکہ انڈیجنس اپرائزنگ جو ہے، جو لوکل ڈسٹربنسز تھی، ان کا کوئی کرٹیکل میس نہیں تھا. بہرحال اس کے جواب میں انڈیا نے اپنا ریپوس دیا اور شروع میں انڈیا کو ٹٹوال میں اور حاجی پیر میں جو ہے وہ انیشل سکسیسز ہوئیں، جس کے بعد 1 ستمبر کو پاکستان نے ساؤتھ میں، جنوب میں سیز فائر لائن کے آپریشن گرینڈ سلام جو ہے وہ لانچ کیا اور جس کا مقصد یہ تھا کہ چم جوڑیاں اور اخنور جو ہے اس کو لیا جائے اور جو جموں کٹوا روڈ ہے اس کو کٹ آف کیا جائے تاکہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ انڈین مین لینڈ سے کاٹا جا سکے. اس پروگرام میں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ جب ہم when we were 2 hours of strike distance from اخنور تو وہ کمانڈ جو ہے وہ کیوں چینج ہوئی. لیکن لیٹ می فاسٹ فارورڈ ٹو دی انڈین رسپانس. اور وہ جب پریشر پڑا، انڈین فورسز جو ہیں وہ فولڈ ہونا شروع ہوئی پاکستانی ایڈوانس کے سامنے، تو اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری صاحب جو تھے انہوں نے اپنے جنرل سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے اور ان کے جنرلز نے کہا کہ صرف پریشر ریلیف کیا جا سکتا ہے. لاہور اور سیالکوٹ جو شکرگڑھ بل جو ہے اس طرف سے حملہ ہو اور لاہور کے خلاف حملہ ہو جس سے پریشر ریلیو ہو. لیکن جنرلز نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بین الاقوامی سرحد ہمیں عبور کرنی پڑے گی. یعنی یہ جو تفریق ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. پاکستان کا جو تھرسٹ تھا وہ CFL کے اوپر تھا، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں. انڈین رسپانس جو ہے اور 6 ستمبر جو یوم دفاع کے طور پہ منایا جاتا ہے وہ رسپانس آیا بین الاقوامی سرحد کے اکراس. اس لیے یہ ایک تکنیکی فرق ہے. لیکن اس میں جو اہم سوال یہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت جنگ شروع ہو جاتی ہے تو دشمن جو ہے وہ آپ کی توقعات کے مطابق کام نہیں کرتا اور وہ تکنیکی اور قانونی پہلوؤں کو بھی مد نظر نہیں رکھتا. اس نے پھر جنگ میں اپنا رسپانس جو ہے وہ اپنی منشا کے مطابق دینا ہوتا ہے اور اپنے تھیٹر آف ایڈوانٹیج میں دینا ہوتا ہے. بہت سال پہلے جو میجر جنرل شوکت رضا مرحوم ان کی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک فقرہ جو ہے ان کی کتاب کا اسٹک ان مائی میموری. انہوں نے کہا کہ somehow we had convinced ourselves that our strategic aims are holier than India's. تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کو مناتے ہوئے اور اس دن کے جو شہداء ہیں، اس جنگ کے شہداء جو ہیں، ان کو اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا ہمیں اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ ہم ریفلیکٹ کریں کہ جو جنگ لڑی گئی تھی، جو اس کے اہداف تھے، وہ اہداف ہم حاصل کر سکے. اس جنگ کو لڑنے کا مقصد کیا تھا اور ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے. آج اسی کے لیے میرے پاس جو مہمان ہیں دو، both of them former army officers. میجر جنرل محمود علی درانی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان میں، امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے. لیکن اس کے علاوہ جنرل درانی واز اے ینگ کیپٹن، ایجنٹ تھے 25 کیولری کے، تو فیمس 25 کیولری، جو کہ کیا ہوا تھا کہ یہ جنگ جو ہے صرف محدود رہے گی مقبوضہ کشمیر تک. پہلی چیز جہاں سے آپ نے بات شروع کی کہ جی پہلے ایک جنگ تھی جو اگست سے شروع ہو کے اور 6 ستمبر تک جاری رہی، جس کا جو ابتدا تھا وہ ہم نے کی تھی، مگر اس کے ساتھ ذرا سی اس وضاحت چاہیے ہوتی کہ آپریشن جو تھا جبرالٹر، اس کی جس وقت ہم نے اس کو لانچ کیا تو ہماری بیچ میں کیا غلطیاں تھیں جس میں ہم نے شاید کچھ غلط اندازے اور بھی لگائے، سوائے اس کے علاوہ کہ ہندوستان کا جوابی کارروائی کیا ہوگی.
مگر کیونکہ آپ وہاں پہ نہیں گئے اور اس سے آگے بڑھ چکے ہیں تو میں آگے بات لے جاتا ہوں کہ جو بات نہیں آپ پیچھے جائیں ذرا مجھے بتائیں، بلکہ ناظرین کے لیے بھی ڈو ٹاک اباؤٹ دوز مس کیلکولیشنز. دیکھو نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت رن آف کچھ واقعہ ہو چکا تھا. رن آف کچھ کا جو بھی کہانی تھی وہ ختم ہو چکی تھی. ہم انٹرنیشنل اس میں جا رہے تھے آربیٹریشن کے لیے، وہ سب چیز فیصلہ ہو چکی تھی. تو اس وقت کوئی جنگ کا جواز نظر نہیں آتا تھا. تو پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ جو سن 65 کی جنگ ہے اس کا ابتدا ہم نے کیا، پاکستان نے کیا. تو جواز کوئی نظر نہیں آتا تھا کہ کیوں کی، کہ جنگ کی کیا وجہ کیا تھی. جب آپ نے سوال پوچھا کہ کیا اس کی ہم نے جو حدود تھے وہ ہم نے وہ پا لیے، تو پہلے تو یہ بتانا ہے نا کہ وہ ہمارے تھے، ہدف تھے کیا. کہ اگر تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہدف کیا تھے تو پھر پانے کے سوال تو بعد میں اٹھتا ہے. تو مجھے جو تاثر، میرا اپنا ذاتی جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ سن 64 جو تھا بڑا برا سال تھا جنرل ایوب خان کے لیے، جو اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ تھے. اور اس میں انہوں نے وہ الیکشن کرائی تھی، سو کالڈ جو تھی ریفرینڈم، جس میں ان کے اوپر ریگنگ کا الزام لگا. پھر کراچی میں احتجاج ہوا، ان کے بیٹوں نے فائرنگ کی، 30-32 بندے مار دیے. اس سے پہلے ان کے اوپر نیپوٹزم کے الزام لگ چکے تھے. تو بہت ساری ہوا ان کے مخالف چل چکی تھی. شاید انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی اس طرح وہ کشمیر کے آزادی کے لیے کچھ اقدامات کریں اگر، تو وہ تاریخ میں ان کے ایک دفعہ پھر ہو جائے. کیونکہ اتنی بات ہوئی کہ سن 65 سے لے کے سن 68 تک 3 سال اور وہ گزار بیٹھے، شاید اس جنگ کی وجہ سے. کیونکہ اس جنگ میں اتنی بات تو پکی ہے. لیکن اس میں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا رول جو ہے وہ کہا جاتا ہے، وہ اگلی بات ہے. وہ تو اگلا سوال ہے نا کہ آپ نے یہاں تک بات ہوگی. پہلی جو بات یہاں سے چھیڑی تھی آپ نے، مجھے کہا کہ اس پہ وضاحت کر دوں. اگلا سوال یہ تھا کہ یہ کیوں اندازہ لگایا گیا اور کیوں اس پہ ہم بضد تھے کہ شاید ہندوستان جو ہے وہ بین الاقوامی حدود پار نہیں کرے گا. جنرل صاحب نے فرمایا، بالکل درست فرمایا، بڑی بے معنی سی نتیجہ تھا. کوئی اس میں ملٹری عقل اس کو جواز نہیں دیتی. فوجی جو تربیت ہے اس کے مطابق کوئی فہم والا آدمی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا. جنرل ایوب صاحب کیوں مانے، یہ تو جنرل ایوب صاحب ہی بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا. میرے خیال ان کی جگہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. مگر کسی وجہ سے بھٹو صاحب کا یہ کہنا وہ مان گئے. اب یہ کہنا کہ جی بھٹو صاحب بڑے جوش سے کہتے تھے اور بڑا ہر شخص کو منا لیتے تھے، ضرور منا لیتے تھے. مگر ایوب خان بھی ایوب خان تھا، وہ بھی کوئی نتو خیرہ تو نہیں تھے. تو کیوں وہ مانے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پلاننگ تھی وہ ٹیکٹیکل تھی، وہ اسٹریٹجک نہیں تھی. اور ہمیں کچھ خاص جو ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ نہیں کیا تھا کہ ہم نے کیا پانا ہے اور دشمن کا رسپانس کیا ہوگا ہمارے خلاف. نہیں، یہ شوکت نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ ایشو ہے کہ ہمارے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کیا تھے. جو ہم نے اپنے لیے اسٹریٹجک آبجیکٹیو بنائی بھی وہ بالکل مطلب ہے وداؤٹ پریپریشن، وداؤٹ پلاننگ. یہ تو خیر بعد میں جنگ میں بھی آ جاتا ہے. اس وقت سینئر لیڈرشپ جو تھی ملٹری کی وہ تھوڑی سوچ میں، اس میں اسٹریٹجک تھاٹ میں ذرا نابالغ تھی. اور کچھ ایسی ایزمپشن کی جو ڈسکس بھی کی ہیں، جو پلان بھی بنایا. فالٹی انٹیلیجنس بھی تھی. ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہم کچھ ایسی حرکت کریں گے کشمیر میں، وہ کشمیر جاگ اٹھے گا اور ہمارے ساتھ مل جائے گا. ایک فنڈامنٹل مس کیلکولیشن تھی. اور اس کے علاوہ جیسے آگے پروگریس ہوتی ہے وار، تو اور بھی ایشوز نظر آتے ہیں. تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پلاننگ تھی وہ ٹیکٹیکل تھی، وہ اسٹریٹجک نہیں تھی. اور ہمیں کچھ خاص جو ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ نہیں کیا تھا کہ ہم نے کیا پانا ہے اور دشمن کا رسپانس کیا ہوگا ہمارے خلاف. نہیں، یہ شوکت نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ ایشو ہے کہ ہمارے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کیا تھے. جو ہم نے اپنے لیے اسٹریٹجک آبجیکٹیو بنائی بھی وہ بالکل مطلب ہے وداؤٹ پریپریشن، وداؤٹ پلاننگ. یہ تو خیر بعد میں جنگ میں بھی آ جاتا ہے. اس وقت سینئر لیڈرشپ جو تھی ملٹری کی وہ تھوڑی سوچ میں، اس میں اسٹریٹجک تھاٹ میں ذرا نابالغ تھی. اور کچھ ایسی ایزمپشن کی جو ڈسکس بھی کی ہیں، جو پلان بھی بنایا. فالٹی انٹیلیجنس بھی تھی.
ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہم کچھ ایسی حرکت کریں گے کشمیر میں، وہ کشمیر جاگ اٹھے گا اور ہمارے ساتھ مل جائے گا. ایک فنڈامنٹل مس کیلکولیشن تھی. اور اس کے علاوہ جیسے آگے پروگریس ہوتی ہے وار، تو اور بھی ایشوز نظر آتے ہیں.